کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں, بس جنت ہے انشاءاللہ. کبیرہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کا جان کر قضا کرنا, داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کبیرہ گناہ میں داخل ہے, سود کھانا, رشتہ داری توڑنا, بشرطے کہ وہ بہت زیادہ برا سلوک نہ کر رہا ہو. اگر آپ نے جوڑنے کی کوشش کی پھر بھی کم بخت نہیں جوڑ رہا, پھر چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ, پھر گناہ نہیں ملے گا. اپنی طرف سے پوری کوشش جوڑنے کی کرو. ماں باپ کو ستانا, کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے, بار بار ہو رہی ہے, پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. باپ سے اگر نہیں بنتی نا, ہر وقت ہی چک چک الگ رہ لو. جب لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, تو ابا کے ساتھ رہنا فرض نہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ واقعی ابا ہی تھوڑے سے ٹیڑھے دماغ کے ہوتے ہیں, وہ بچے کو جینے ہی نہیں دیتے, وہ جب بھی گزریں گے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یہ بعض دفعہ. تو بجائے باپ سے بدتمیزی, اونچی آواز سے بات, اس کی حق تلفی, پتلی گلی سے نکل لو, شادی کر کے الگ رہو, ابا سے خیریت پوچھتے رہا کرو, لڑو نہیں, اونچی آواز سے باپ کے سامنے بات مت کرو. کبیرہ گناہ ہے. قتل کرنا کبیرہ گناہ, شراب پینا بولو کبیرہ گناہ. غیبت میں بھی دو قسمیں ہیں, کچھ غیبتیں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں, وہ صغیرہ میں داخل ہیں. کچھ غیبتیں بھاری بھرکم ہوتی ہیں. بھاری بھرکم وہ ہے جس سے اگلے کی عزت کا جنازہ نکل جائے. آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا, زنا کرتے ہوئے یا کوئی اور, اسلام نے کہا اس پہ پردہ ڈالو, آپ نے لوگوں کو جا کے بتا دیا یہ کام کر, حالانکہ وہ چھپ کے کر رہا تھا. اب وہ توبہ کر لے گا, اللہ معاف کرے گا, لیکن پبلک معاف, زندگی بھر کے لیے اس کی عزت ختم. شوہر کوئی زنا کرتا ہے برائی, لوگ بیوی کو جا کے بتا دیتے ہیں, بھائی چھپ کے ایک آدمی نے کام کیا ہے, پردہ ڈالو, اس کو الگ سے سمجھا دو لے جا کے, کیوں اس کے راز کو فاش کر رہے ہو. اب بیوی کو جب بتا دیا, ہو سکتا ہے شوہر بعد میں تبلیغ میں وقت لگائے, کچھ بھی کرے, توبہ کرے, اللہ معاف کرے گا, لیکن عورت کے دل میں جو بال آ گیا, جو اس کا گھر تباہ ہوگا, برباد ہوگا, یہ اب اس کی تلافی کبھی بھی بولو نہیں ہو. پردہ ڈالنے کا عورت کے جرم پہ بھی, مرد کے جرم پر بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے, ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بڑا تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہیں سے کوئی ایپ ملے تو بتائیں دنیا کو جا کے. اور کیا ہے کبیرہ گناہ ہے؟ رمضان کا ایک روزہ بھی جان کر قضا کر دیا تو یہ صغیرہ گناہ. سارا سال روزے نہ رکھیں, نہ 10 محرم کا رکھیں, نہ عرفہ کا رکھیں, وہ سب نفلی روزے ہیں. رمضان کا ایک بھی چھوڑنے کی, نہ مزدور کو چھوڑنے کی اجازت, نہ ٹیچر کو, نہ اسٹوڈنٹ کو, نہ اس کو جس کا کل پرچہ ہے, پیپر ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے بھائی, یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے, نہیں چھوڑ سکتے آپ. اور توڑ دیا تو 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے. رمضان کا روزہ اگر توڑ دیا نا بیماری کے بغیر تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے, پھر اللہ گناہ کو معاف کرے گا. 60 روزے لگاتار نہیں رکھے تو یہ وبال قیامت کے دن اپنے گلے میں لے کے جاؤ گے. کتنے لوگ ہیں جوان ہے روزہ توڑ دیا انہوں نے. ہاں دیکھو مسئلہ حیا کے خلاف ہے, لیکن بتانا ضروری ہے. روزہ اگر کسی نے کھا کے یا پی کے توڑا ہے, جیسے پیاس بہت سخت لگ رہی تھی, برداشت نہیں ہوا, توڑ دیا, یا بیوی سے جمع کر لیا, اس سے کفارہ لازم ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ہینڈ پریکٹس کے ذریعے روزہ توڑ دیا ہے تو روزہ ٹوٹے گا, گناہ بھی ہوگا, کبیرہ گناہ, لیکن 60 روزوں کا کفارہ لازم نہیں ہوتا. یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے, لیکن آج کل نوجوانوں میں اس طرح بہت ہونے لگا ہے, تو وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں. تو گناہ بھی ہے, روزہ ٹوٹا بھی ہے, لیکن 60 روزوں کا ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہوتا. وہ جب ہوتا ہے جب زوجہ سے پراپر ہم بستری کر لی, یا پانی پی لیا, یا کھانا کھا لیا. تو یہ بھی زکوٰۃ نہ دینا بھی کیا ہے, کبیرہ گناہ ہے. سال میں ایک دفعہ اللہ 2.5% مانگ رہا ہے. تو یہ سب کبائر میں داخل ہیں. تو ان کبیرہ سے اگر بچ جائیں گے, اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں وہ رحمان ہے, نماز سے معاف ہو جاتی ہیں, لیلۃ القدر میں جاگنے سے معاف ہو جاتی ہیں, اور حج سے معاف ہو جاتی ہیں, عمرے سے معاف ہو جاتی ہیں, صدقات و خیرات سے اللہ کا غضب ختم ہو جاتا ہے. لیکن ان کبیرہ گناہوں سے بچنا بہت ضروری, جن میں سب سے پہلا میں نے بتایا نماز کا قضا. عورت کا پردہ نہ کرنا, کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے صغیرہ, مستقل وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی رہتی ہے مردوں کے سامنے, مستقل وہ اس کا کام ہی یہی ہے, بے حیائی پھیلا رہی ہے, تو یہ صغیرہ میں نہیں ہے, یہ کس میں ہے, یہ کبیرہ میں داخل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی, وہ پچھلے سال ثنا خان نے توبہ کی تھی نا, ماشاءاللہ وہ مولانا انس صاحب تھے, تو اس پہ بہت لوگوں نے نیگیٹو بھی باتیں کی تھی. ان کا کل فون آیا مولانا انس صاحب کا, وہ اپنی زوجہ کی کارگزاری سنا رہے تھے کہ ماشاءاللہ اشراق کی پابند, تہجد کی پابند, اور کہتے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے اس کی عبادت دیکھ کے. یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو بتا دیں, کیونکہ لوگوں نے اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیلائی ہے. اب دیکھو اگر مفتی انس شروع ہی دن سے اس پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا, انسان کی بچی بن جا, تو یہ انقلاب, ان کا کوئی فاؤنڈیشن بھی ہے, ٹرسٹ بھی ہے جس میں وہ غریبوں کے ساتھ مدد کر رہی ہے, تو پھر یہ نہ ہوتا. تو بہت لوگوں نے ملامت کیا, بھائی ایک بے پردہ عورت سے شادی کر لی ہے, بھائی یہ کر دیا. بھائی جب شادی کر لی ہے اور وہ دین کی طرف آ رہی ہے تو ایسے موقع پہ اپریشیٹ کیا جائے گا. فتوے قرآن کیا کہہ رہا ہے, لوگوں کو حکمت مصلحت کے ساتھ دین کی طرف بلاؤ. دیکھو میں بھی داڑھی کے پر جب مجمع ہوتا ہے تو بیان کرتا ہوں, کسی بغیر داڑھی والے کو الگ سے بلا کے نہیں کہتا بھائی شرم نہیں ہے, کبیرہ گناہ ہے کبیرہ. وہ تو بدک جائے گا, بولے گا یار ان کے پاس تو بیٹھنا ہی کیا ہے,
صحیح ہے. حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی اطلاع ملتی فلاں ایسے کر رہا ہے تو آپ نام لے کے نہیں کر رہے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ آپ فرماتے ہیں ماں بالو اقوام, لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کر رہے ہیں, تو جو ہوتا وہ سمجھ جاتا کہ میری بات ہو رہی ہے. تو کسی کو ہٹ کرنا دین میں, یہ سزائیں جتنی بھی یہ جہنم کی ہے نا یہ اللہ دے گا ٹھیک ہے نا, یہ کون دے گا؟ یہ اللہ دے گا. آپ کو دینے کی اجازت, آپ کا کام ہے پیغام مصلحت سے پہنچا دینا. اور قرآن کہہ رہا ہے میٹھے لہجے میں بات کرو, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. تو قرآن تو دعوت میں نرم لہجے میں مصلحت اور فتوی بازی دے دے کے اس کو ہٹ کرنا. وہ لطیفہ سنا دوں, فریش ہو جائیں گے یار. جسم پر یہ کیا ہے, ہاں پرماننٹ ٹیٹو, یہ جو بناتے ہیں یہ حرام ہے اسلام میں, نبی نے لعنت فرمائی ہے. اپنے جسم کو گوندنے کی اجازت, لکھنا بھی نہیں ہے جسم پہ کچھ, یہ عجیب سا ہے لکھا ہوا ہے نام, فلاں کا نام لکھا ہوا ہے اندر, وہ فلاں کا لقوہ ہو گیا نا پہلے نام ہٹوائے گا اس کا. لوگ اپنی محبوبہ کا نام لکھ لیتے ہیں نا اندر, وہ جب تک اس کو لقوہ نہیں ہوا آپ کو عشق ہے, جہاں اس کو فالج یا لقوہ ہو گیا نا تو پورا ہاتھ کٹوا دے گا اپنا, بولے گا ابے اس کو ہٹا یہاں سے. تو اپنے لیے بھی کچھ بھی لکھوانا, یہ انگریز لوگ کرتے ہیں, ان کا تو مذہب کو نہیں مانتے وہ لوگ. تو اسلام میں یہ عمل کیا ہے؟ حرام ہے. اب کسی نے کر لیا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو چھوڑ دے, بس توبہ کرے. توبہ کا آپشن اللہ نے ہم سب کو دیا ہوا ہے. اگر اسٹیکر والے ٹیٹوز لگے ہوں تو وہ وضو نماز ہو جائے گی, نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ ہٹانا ممکن ہی نہیں ہے تو مجبوری ہے, پھر ہو جائے گی. پھر